الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله مولانا العلي العظيم. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم العالیہ یہاں تشریف فرما حضرات علماء کرام، میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے اس رب ذوالجلال کا جس کی توفیق ارزانی سے اس دینی پروگرام میں شرکت کی سعادت میسر آئی۔ یہ گنہگار اس سلسلے میں بہت ممنون و مشکور ہے، اپنے مخدوم و محترم ان پروگراموں کے روح رواں جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی مدد اللہ العالی کا، جن کی شفقت و محبت بھری دعوت اور مخلصانہ حکم اس تاریخی، دینی اور اہم پروگرام میں شرکت و حاضری کا سبب ہے۔ وہ موقر اسٹیج، وہ معتبر پروگرام کہ جس میں گزشتہ 1 صدی سے وقت کے اکابر اور مستند علماء کرام تشریف لاتے رہے اور اپنے
فیوض و برکات سے سامعین کو مستفیض کرتے رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دینی اور اصلاحی مجلس محض ایک جلسہ اور پروگرام نہیں، بلکہ تحفظ عقائد، اصلاح عمل، بقائے دین اور بدعات و خرافات کی تردید کے لیے اللہ کے فضل اور توفیق سے برپا ہونے والی ایک منظم، مسلسل اور سرگرم تحریک ہے، جس کا حصہ باری تعالیٰ نے اپنے کرم سے اس وقت ہمیں اور آپ کو بھی بنایا ہوا۔ اس منظم و مرتب تحریک کو برپا کرنے کا سہرا اللہ نے اپنی خاص توفیق سے اس مثالی شخصیت کے سر باندھا جن کو دنیا امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جو بجا طور پر اہل سنت والجماعت کے امام کہے جانے کے لائق ہے۔ شہدائے اسلام کے عنوان پر منعقد ہونے والے یہ سلسلے وار پروگرام آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اگر ایک طرف ہمارے اور آپ کے دلوں میں نبی کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت و محبت اور عظمت و احترام کے بیج بوتے ہیں، تو دوسری طرف شان صحابہ میں گستاخی کرنے والے ٹولے کو آئینہ دکھانے کی صلاحیت، حق کو حق کہنے کی جرأت اور باطل کو باطل کہنے کی ہمت بھی ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ان پروگراموں میں شرکت کے حوالے سے سماج کے افراد میں وہ بیداری پیدا ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ دین کی صحیح شکل و صورت کو سمجھنے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور دین کے نام پر دین کی حقیقی کیفیت کو مسخ کرنے والے اور بگاڑنے والے لوگوں سے نہ صرف خود مامون و محفوظ ہوتے ہیں، بلکہ اپنے سماج کو بھی مامون و محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ کردار ہے ان پروگراموں کا اور اس تحریک کا کہ جس کو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھا ہے۔ اگر بروقت حضرت امام اہل سنت نور اللہ مرقدہ نے اس تحریک کو سرگرمی کے ساتھ انجام نہ دیا ہوتا اور اس محنت کو اپنا مشن نہ بنایا ہوتا اور اس جذبے کو اپنے بعد آنے والے مخلص حضرات تک منتقل نہ کیا ہوتا، تو آج نہ جانے دین سے دوری کے کس گہرے گڑھے کے اندر ہم اور آپ گرے ہوئے ہوتے۔ ہم اپنی تہذیب کو نہ جانے کس کی تہذیب میں مکمل طور پر ضم کر چکے ہوتے، اور دین کی صحیح شکل و صورت ہمارے ذہن و دماغ کے اندر محفوظ نہ ہوتی۔ آج اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و عقیدت و محبت سے ہمارے قلوب منور و روشن ہیں، تو اس کی وجہ جہاں اللہ رب العزت والجلال کا فضل و کرم ہے، وہیں اس طرح کے بیداری لانے والے پروگراموں میں شریک ہونے اور حصے دار ہونے کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے ٹوٹی
پھوٹی دینی فہم اور سمجھ ہمیں عطا کر رہے. اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو، ان مجلسوں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے، اور جو پیغام ان مجالس سے مستقل دیا جا رہا ہے اللہ اس پیغام کو ہمیں محفوظ رکھنے کی اور اپنے بعد آنے والے لوگوں تک منتقل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. آج کا یہ زمانہ جو فتنوں سے بھرا ہوا زمانہ ہے، جس میں امت مسلمہ کو خارجی فتنوں کا بھی مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے اور داخلی فتنوں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے، دین سے دوری کا ماحول عام ہوتا چلا جا رہا اور اسلام کی معتبر، مستند اور مقدس شخصیات کو نشانہ بنانے کا فیشن بن پڑا ہے. ایسے فتنہ انگیز ماحول میں پہلے سے زیادہ اس بات کی ضرورت ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح سرائی کی جائے، ان کی عظمت بیان کی جائے، ان کی منقبت کے عنوان پر پروگراموں کا انعقاد کیا جائے اور لوگوں کو دین سے قریب کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے. یہ ہماری اور آپ کی وہ مشترکہ ذمہ داری ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہماری جانب متوجہ فرمائی. حضرت صدر محترم دامت برکاتہم اور ان کے رفقائے کار جس مشن کو اور تحریک کو لے کر چل رہے ہیں، بیداری کا جو ماحول عام کر رہے ہیں، اس اسٹیج سے جس ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں، وہ ذمہ داری صرف حضرت والا دامت برکاتہم کی نہیں بلکہ امت مسلمہ میں صحیح سمجھ اور علم رکھنے والے ہر فرد کی یہی ذمہ داری ہے جو اس اسٹیج سے ادا کی جائے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او سبت اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدلا ولا صرفا. ارشاد فرمایا میرے آقا نے کہ جب دنیا میں فتنے کا بازار گرم ہو جائے، دین بیزاری کا ماحول عام ہو جائے، لوگ نمازوں سے دور ہو جائیں، قرآن کی تلاوت سے دور ہو جائیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات و ہدایات سے منحرف ہو کر زندگی گزارنے لگے، یا میرے صحابہ کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگیں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جان و تن نچھاور کرنے کا جذبہ رکھنے والی مقدس شخصیات کو اپنی زبان و قلم سے نشانہ بنایا جانے لگے، ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخیاں کی جانے لگے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ صحابہ میں سے کسی پر بھی تنقید کی جانے لگے، تو یہ وقت خاموش تماشائی بن کر بیٹھے رہنے کا نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تماشا دیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ میدان عمل میں کود جانے کا وقت. اور جس کو بھی اللہ نے صحابہ سے سچی عقیدت و محبت عطا کی ہے، جس کو بھی اللہ نے دین کی سمجھ اور دینی شعور عطا کیا ہے، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے صحیح علم سے دوسروں کو باخبر کرے. فَلْيَظْهَرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، ہر جانکار کو اپنے صحیح علم کا اظہار کرنا ہوگا. یہاں عالم سے مراد صرف وہی نہیں کہ جس نے کسی مدرسے سے فراغت کی سند حاصل کی ہو، بلکہ عالم سے مراد ہر وہ شخص ہے امت مسلمہ کا جو صحیح دین کو سمجھنے والا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے مقام و مرتبے کو اور عظمت کو سمجھنے والا ہے. اس کے جیتے جی، اس کی موجودگی میں، اس کی زندگی میں اگر کوئی گستاخ زبان صحابہ کے خلاف اٹھتی ہے تو ہماری یہ دینی اور ایمانی ذمہ داری ہے کہ اس کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے پوری جرأت کے ساتھ ہم میدان کے اندر آئیں.
وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو اپنی اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرے گا، یعنی ماحول سے فتنے کو فرو کرنے کی، دور کرنے کی، زائل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، حق کو حق کہنے کی اور باطل کو باطل کہنے کی جرأت نہیں کرے گا، صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہوں گی تو یہ ان کی مدح سرائی کر کے، ان کی منقبت اور عظمت کو بیان کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کرے گا، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر اللہ کی بھی پھٹکار ہوگی، اللہ کے فرشتوں کی نگاہ میں بھی وہ ملعون ہوگا، اور سارے انسانوں کی نگاہ میں وہ ملعون ہوگا، اور اخیر میں فرمایا لا يقبل اللہ منہ عدلا ولا صرفا، نہ اس کا کوئی فریضہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا اور نہ اس کی کوئی نفل عبادت اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ یہ کوئی معمولی تنبیہ نہیں ہے پیغمبر علیہ السلام کی جانب سے۔ اس حدیث پاک کے مفہوم کو سمجھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کتنی سخت وعید جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے ذریعے امت کو دی۔ آج جس کو دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا نشانہ بنانے لگتا ہے، اس کو یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے مقام و مرتبے کو کس انداز میں واضح کیا۔ ایک دو نہیں، 5 10 نہیں، 15 20 نہیں، 50 قرآن پاک کی آیات پیش کی جا سکتی ہیں جن سے واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت کا، ان کے بلند مقام و مرتبے کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کن تاریخی روایات کی بنا پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تنقید کا لوگ نشانہ بناتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ جانکار اس دنیا کے اندر کوئی نہیں۔ ان کو اس سلسلے میں پیغمبر علیہ السلام کی وعیدیں یاد نہیں رہتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے کس جلال کے ساتھ ان بدزبانوں کو مخاطب کیا ہے کہ جن کی زبان و قلم پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب کے سلسلے میں صحیح کام کرنے والی نہیں۔ بار بار آپ نے یہ حدیث پاک سنی ہے، ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے صحابہ کے سلسلے میں اپنی زبان کھولنے سے پہلے، اپنا قلم چلانے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس دل کے اندر لے آنا۔ ہر لفظ کا، ہر جملے کا تمہیں جواب دینا پڑے گا، وزن کر کے بول رہے ہو میرے صحابہ کے سلسلے میں، یہ نہیں۔ اندازہ تھا پیغمبر علیہ السلام کو کہ آپ کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ایسا ٹولہ وجود میں آئے گا جو صحابہ کی شان میں ہرزہ سرائی کرنے والا ہوگا، بدزبانی کرنے والا ہوگا، گستاخیاں کرنے والا ہوگا۔ آپ نے پہلے سے متنبع کر دیا، دیکھو میرے بعد میرے کسی ساتھی کو نشانہ مت بنانا۔ آپ نے کوئی قید نہیں لگائی کہ اس درجے کے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، ان سے نچلے درجے کے جو صحابہ ہیں ان کو نشانہ بنا سکتے ہو، ایسی کوئی قید نہیں۔ آپ نے بالکل عام بات کہی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو طبقہ صحابہ میں سب سے پہلا نمبر رکھنے والے ہیں، ان سے لے کر بالکل اخیر کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، صحابیت کے اعتبار سے سب ایک مرتبے اور پائیدان کے اوپر ہیں، اور کسی کے سلسلے میں ہمیں اپنی زبان کو یا قلم کو تنقید کے لیے یا تنقیص کے لیے استعمال کرنے کی قطعاً اجازت ہے۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، اور پھر فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم،
تم مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو اور میرے صحابہ کی شان میں گستاخی کرو، اس دعوے محبت کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے سے اگر سچی محبت ہے تو محبت کا وہی میرے ہر صحابی کے سلسلے میں تمہارے دل کے اندر بغض در حقیقت مجھ سے بغض ہے۔ کتنی بڑی بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر پیغمبر علیہ السلام کی حیثیت آفتاب کی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی حیثیت اس آفتاب سے نکلنے والی کرنوں کی ہے، روشنی کی۔ ایک آدمی آفتاب کی تو تعریف کرتا ہو، آفتاب سے محبت و عقیدت کا دم بھرتا ہو اور یہ کہتا ہو کہ روشنی سے مجھے کوئی سروکار نہیں، روشنی سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں، تو اس کو دنیا بیوقوف نہیں کہے گی تو اور کیا کہے گی؟ اس آفتاب سے حقیقی محبت کا مظاہرہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس سے فیض پا کر دنیا کو منور کرنے والی روشنی کو بھی ہم سینے سے لگانے والے ہوں۔ کوئی عقل مند یہ نہیں کہہ سکتا کہ آفتاب سے صرف میرا تعلق ہے، اس کی کرنوں سے اور اس کی روشنی سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عقیدت و محبت کے حوالے سے اسی طرح کے جذبات کو راسخ فرمائے۔ تو جو عظیم کام اس اسٹیج سے انجام دیا جا رہا ہے، یہ وہ کام ہے کہ جس کی ذمہ داری جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت مسلمہ کے ہر اس فرد کے کاندھے کے اوپر ڈالی ہے جو صحیح علم رکھنے والا ہو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو جاننے والا۔ ماشاءاللہ آپ حضرات شہدائے اسلام کے عنوان پر منعقد ہونے والے ان پروگراموں میں شریک ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور اللہ عافیت کے ساتھ آپ کی عمروں کو دراز فرمائے۔ آئندہ بھی آپ کو شرکت کا موقع ملے گا۔ جو محبت کا رس گھول کر صحابہ کے سلسلے میں آپ کے دلوں کے اندر اتارا جا رہا ہے، اس کو صرف اپنے تک محدود نہیں کرنا ہے بلکہ سماج کے ہر فرد تک محبت و عقیدت کے اس رس کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ پیغام ہوگا، وہ درس ہوگا جو ہم ان جلسوں سے لے کر جائیں، ان پروگراموں سے لے کر جائیں۔ اللہ تعالیٰ اسی درس اور سبق کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے کسی بھی ساتھی کے سلسلے میں بد زبانی نہ کرنا۔ سب کا مطلب صرف گالی دینا ہی نہیں بلکہ سب کے اندر ہر وہ لفظ آ جاتا ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے شایان شان نہ ہو۔ بہت سے لوگ ہیں جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عظمت کے ساتھ نام لیتے ہوئے بھی کتراتے ہیں۔ ہم جیسوں کے بیچ میں ہوں گے تو کچھ ان کو شرم بھی آئے گی کہ یہاں اگر گستاخی کریں گے تو فوراً جواب مل جائے گا۔ ان کو حضرت کہتے ہوئے بھی بار محسوس ہوتا ہے، جناب معاویہ کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیغمبر علیہ السلام نے جس سب سے منع فرمایا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سلسلے میں، اس وعید کے مستحق وہ لوگ بھی بنیں گے جو سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عظمت کے ساتھ نہیں لیتے اور صرف جناب معاویہ کہہ کے گزر جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی عظمت کا حق ادا کر دیا، ان کا احترام کر لیا۔ نہیں، یہ احترام نہیں مانا جائے گا۔ ان الفاظ سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دل کا چور کیا ہے، دل کے اندر کیا چھپا ہوا ہے اور زبان سے آپ کس چیز کا اظہار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو پیغمبر علیہ السلام سے معیت کا،
آپ کے ساتھ ہونے کا جو شرف عطا فرمایا تھا، یہ ایسا عظیم شرف ہے کہ صحابہ کے علاوہ اب قیامت تک آنے والا کوئی انسان، چاہے وہ کتنا ہی بڑا قطب ہو، کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، اس شرف کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس شرف کا ذکر فرمایا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد اللہ کے رسول ہیں، صرف ایک جملے میں نبی کریم علیہ السلام کا تعارف کرایا گیا، اور اس کے بعد تقریباً آدھے صفحے میں اللہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کا تعارف کرایا، ان کے خصائل کو، ان کی عادات کو، ان کے اوصاف کو، ان کے بلند کردار کو، ان کی دینی سمجھ کو، ان کی پختگی کو، ان کے تسلق کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب اور برگزیدہ پیغمبر کا تعارف تو صرف ایک جملے میں کیا، اور ان کے جانثاروں کا اور ساتھیوں کے تعارف کے لیے اللہ نے پورے آدھے صفحے کو استعمال کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف بھی در حقیقت نبی کریم علیہ السلام ہی کا تعارف۔ صحابہ کے اندر جو عظمت پیدا ہوئی، صحابہ کو جو بلند مقامات ملے، جو اونچے مراتب ملے، جو عزتیں اور رفعتیں ملی، وہ نبی کریم علیہ السلام سے معیت کے نتیجے میں، آپ کی فیض صحبت کے نتیجے میں، آپ کی تربیت کے نتیجے میں اللہ نے ان کے مقام کو سوا کر دیا، بلند کر دیا، ممتاز کر دیا۔ تو فرمایا گیا والذین معه اشداء علی الکفار، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو ان سے جدا نہیں ہو سکتے، وہ کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں اور آپس میں بڑے رحم دل اور مہربان ہوتے ہیں۔ والذین معه، وہ لوگ جو آپ سے جدا نہیں ہو سکتے، یعنی آپ کا اور ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کا تذکرہ ہو اور آپ کے صحابہ کا نہ ہو تو سیرت بیانی کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اور صحابہ کا تذکرہ ہو اور پیغمبر علیہ السلام کا ذکر خیر نہ ہو تو صحابہ کی منقبت کا حق نہیں ادا ہو سکتا۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ دونوں کا تذکرہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ دونوں کے ساتھ جی بھر کر اور ٹوٹ کر محبت و عقیدت کا مظاہرہ نہ کر لیا۔ اسی معیت کے نتیجے میں اللہ نے صحابہ کے ادنا سے عمل کو وہ وزن اور وہ مقام عطا فرمایا کہ صحابہ کے علاوہ دنیا کا کوئی انسان چاہے کتنا بڑا عمل کر لے، صحابہ کے ادنا سے عمل کا ہمسر نہیں ہو سکتا، برابری کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی ساتھی کی شان میں گستاخی مت کرنا، ان کے لیے نازیبا جملے اور کلمے اپنی زبان پر مت لانا۔ فوالذی نفس محمد بیدہ، اس لیے کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دے، ما بلغ احدکم مد احدہم ولا نصیفہ، تم میں سے کوئی اپنے اس عظیم خرچے کے ذریعے صحابہ کے خرچ کیے ہوئے ایک مد یا آدھے مد کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔ ایک مد موجودہ پیمانے کے اعتبار سے زیادہ ایک سیر ہوتا ہے۔ ایک طرف تو احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خرچ کیا جا رہا، اور دوسری طرف صحابہ نے صرف آدھا سیر غلہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ میزان عمل کے اندر صحابہ میں سے کسی بھی فرد کا خرچ کیا ہوا آدھا سیر غلہ اگر ایک پلڑے میں رکھا جائے گا
اور دوسری طرف احد پہاڑ یا اس سے زیادہ مقدار میں سونا دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا تو صحابہ کا وہ پلڑا جس میں آدھا مدغلہ رکھا ہوا ہے جھک جائے گا، اور دوسرا پلڑا چاہے کتنا وزنی ہو اوپر چلا جائے گا۔ یہ کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام سے معیت کے نتیجے میں جو وزن ان کے عمل کو حاصل ہو گیا، اب دنیا میں کسی انسان کے بڑے سے بڑے عمل کو وہ وزن حاصل نہیں ہو سکتا۔ جیسے صحابہ کا عمل پیغمبر علیہ السلام کے عمل کی برابری نہیں کر سکتا، چاہے صحابی کتنا بڑے سے بڑا عمل کر لے، لیکن آقا کے معمولی سے معمولی عمل صالح سے زیادہ وزنی صحابہ کا وہ بڑے سے بڑا عمل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے صحابی معمولی سے معمولی کوئی نیکی کر لے تو صحابہ کے علاوہ انسانوں میں سے کوئی بڑے سے بڑا عمل کر لے، صحابہ کے اس معمولی عمل سے زیادہ وزنی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر ایک صحابی ہیں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، نبی کریم علیہ السلام نے چند روز کے بعد ان کی کارگزاری معلوم کروائی، ان کی اہلیہ سے معلومات کروائی کہ کیسی گزر رہی ہے زندگی، کیسی گزر رہی ہے، حال چال کیسے ہیں، معاملات کیسے ہیں۔ کچھ شکایتیں پیغمبر علیہ السلام کو ملی ہوں گی، آپ نے تحقیق کے لیے بیوی سے کچھ سوالات فرمائے تو بڑی حکمت کے ساتھ بیوی نے جواب دیا کہ حضرت زندگی تو بہت اچھی گزر رہی ہے، اور جہاں تک میرے شوہر ابو الدرداء کا معاملہ ہے تو وہ تو دن میں روزے سے رہتے ہیں اور راتوں میں نفلیں پڑھتے ہیں، اور اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے۔ پیغمبر علیہ السلام ان کے انداز سے سمجھ گئے کہ اس میں شکایت کا پہلو ہے۔ جب شوہر روزانہ روزے رکھے گا اور رات اس کی نوافل میں گزرے گی تو حق زوجیت ادا کرنے کا موقع کہاں ملے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا، آپ نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور ان سے پوچھا کہ کیا تم روزانہ روزے رکھتے ہو اور راتیں تمہاری نوافل کی انجام دہی میں گزرتی ہیں؟ انہوں نے اقرار کیا، اعتراف کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ، میں زیادہ سے زیادہ اپنے اعمال نامے کو نیکیوں سے بھرنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا دیا پیغمبر علیہ السلام نے؟ ارشاد فرمایا کہ ابو الدرداء میری ذات تمہارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نمونہ، میں روزے سے بھی رہتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، مسلسل روزہ رکھنا یہ میرا معمول نہیں ہے، میں رات میں سوتا بھی ہوں اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تمہیں بھی اپنی زندگی کے معمولات میں اعتدال لانا ہوگا، توازن کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی، اس لیے کہ تمہارے ذمے خود تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، گھر والوں کا بھی حق ہے، سماج اور معاشرے کا بھی حق ہے۔ تمام حقوق کو ادا کرنے کا نام ہی دین ہے۔ یہ نہیں کہ بس تم اپنے میں لگ گئے کہ میرا اعمال نامہ نیکیوں سے بھر جائے، نہ تمہیں بچوں کی فکر ہے، نہ بیوی کی فکر ہے، نہ سماج کی فکر ہے، نہ معاشرے کی فکر ہے، تو تم دین کا کامل نمونہ پیش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاؤ۔ ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور انہوں نے اقرار کیا، یقین دہانی کرائی کہ یا رسول اللہ اب آپ کو اس طرح کی کوئی شکایت نہیں ملے گی، جیسا آپ فرما رہے ہیں ویسی ہی زندگی گزرے گی۔ اس میں سمجھنا یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے اعمال اور میری نیکیاں تو سب سے زیادہ بڑھ جائیں گی، اور واقعتاً مقدار کے اعتبار سے ان کی نیکیاں پیغمبر علیہ السلام سے بھی بڑھی ہوئی۔ نبی کریم علیہ السلام کی نیکیاں اگر مقدار کے اعتبار سے دیکھی جائیں تو کم ہوں گی، اس لیے کہ آپ روزانہ روزہ نہیں رکھتے اور یہ روز روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن حضور پاک علیہ السلام نے اپنی زبان مبارک کے ذریعے نصیحت کر کے یہ بتا دیا کہ تم چاہے جتنی نیکیاں کر لو، اصل دین وہ ہے جس کو میں پیش کر رہا ہوں،
مجھے ان نیکیوں کے بدلے میں جو اجر و ثواب ملے گا اعتدال و توازن کے راستے پر چلنے کے نتیجے میں، وہ غیر معتدل اور غیر متوازن اعمال کو اختیار کرنے کے نتیجے میں تمہارا مقدر نہیں بن پائے۔ اللہ کے نبی کے عمل کا جو وزن ہے وہ کسی صحابی کے بڑے سے بڑے عمل کا نہیں ہو سکتا، اور کسی صحابی کے معمولی عمل میں جو وزن ہے وہ کسی بڑے سے بڑے قطب، بزرگ اور ابدال کے عمل کے اندر نہیں ہو سکتا۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تو پیغمبر علیہ السلام نے امت مسلمہ کے لیے حفاظت کا باعث اور ذریعہ قرار دیا۔ طویل حدیث آپ نے سنی ہوگی، النجوم امنۃ للسماء فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُ، ستارے آسمانوں کے لیے باعث امن ہیں، جب ستارے ٹوٹ جائیں گے تو پھر آسمان کو ان حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا ذکر کیا گیا ہے، آسمان بھی باقی نہیں رہے۔ وَأَنَا أَمَنَةٌ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَنَا أَتَى أَصْحَابِي مَا تُوعَدُ، میں اپنے صحابہ کے لیے حفاظت کا اور امان کا باعث و ذریعہ ہوں۔ میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کو ان احوال کا، ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کا ذکر کیا گیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے بعد حالات خراب ہوں گے اور مقابلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کرنا پڑے گا۔ آخر میں فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَنَةٌ لِأُمَّتِي، میرے سارے کے سارے صحابہ میری امت کے لیے امان اور حفاظت کا باعث و ذریعہ ہے۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو امت کو ان احوال کا سامنا کرنا پڑے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ غور کیجئے اس حدیث پر، پیغمبر علیہ السلام نے اپنے آپ کو صحابہ کے درمیان جس مقام پر رکھا، اسی مقام پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنی امت کے درمیان رکھا۔ اتنی واضح ہدایات کے بعد جو بالکل دو دو چار کی طرح روشن ہے، اگر کوئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و مدح کو اپنی زندگی کا وظیفہ نہیں بناتا ہے، یا کسی بھی صحابی کو تنقیص کا یا تنقید کا نشانہ بناتا ہے، تو اس کی عقل پر ماتم کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کیا جائے گا۔ یہ لوگ جس بات پر ماتم کر رہے ہیں وہ تو واقعتاً ماتم کرنے کی چیز نہیں، ماتم تو ان کی عقلوں پر کیا جائے جو آفتاب و ماہتاب کی طرح روشن شخصیات کے کردار کو نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے دریدہ دہن، بدزبان اور گستاخ اللہ کی اس دھرتی پہ پیدا ہو گئے ہیں جو سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کردار کشی کو اپنا ایمان سمجھ بیٹھے، اور ان کی ڈھٹائی اور جرت دیکھیے کہ ام المؤمنین کی زندگی کے اوپر فلم ریلیز کرنے کا ارادہ ہے، اس کا ٹرائلر بھی سامنے لایا گیا ہے، اسی سے ان کی بدتینتی کا اور بدذہنی کا اندازہ ہوتا ہے، خراب نیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ام المؤمنین جن کی شان میں، جن کی طہارت میں، جن کی پاک بازی میں اللہ پاک نے قرآن پاک کا ایک پورا رکوع نازل فرمایا، اگر امت کے دریدہ دہن لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے اس ہیرے کو بھی نشانہ بنانے لگیں گے تو پھر اس دنیا پر اللہ کا غضب نازل نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ اور ایسے سخت ماحول میں بھی اگر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مدح، ان کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند کرنے کے لیے میدان میں نہیں آئیں گے اور خواب خرگوش میں سوتے رہیں گے تو پھر کب ہم میدان میں آئیں گے؟ خاص طور پر اس مہینے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مدح و منقبت پر مشتمل مجلسوں کو سجانا اور آراستہ کرنا صحابہ سے محبت رکھنے والوں کا فریضہ اور ذمہ داری ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے
جس میں صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والا ٹولہ مجلسیں منعقد کر کے صحابہ کو نشانہ بناتا ہے، ہم اسی زمانے میں اگر وہ مجلسیں منعقد کریں گے جن میں صحابہ کی عظمت و منقبت اور مدح کو بیان کیا جا رہا ہوگا، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت اگر ہمارے شہر کی زمین کا کوئی حصہ یہ گواہی دے گا کہ مالک میرے سینے پر چڑھ کر تیرے بندوں نے تیرے حبیب کے جانثاروں کی شان میں گستاخی کی تھی، تو یقیناً ہم نے اگر اس طرح کی مجلسوں کو آراستہ کیا ہوگا تو ہمارے شہر کا ایک دوسرا خطہ اس کے مد مقابل کھڑا ہو کر یہ گواہی دے گا کہ اللہ میرے سینے پر ایسے لوگوں نے مجلس منعقد کی تھی جو آپ سے بھی محبت کرنے والے تھے، آپ کے حبیب سے بھی محبت کرنے والے تھے، اور ان کے جانثاروں اور فداکاروں کی بھی مدح سرائی کرنے والے تھے، عظمت و عقیدت کا جذبہ دل میں رکھنے والے۔ تو کسی درجے میں ہم جواب دینے کے لائق ہو جائیں، اور اگر بس یک طرفہ فلم چلتی رہے، صحابہ کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہوتی رہیں، صحابہ کے سلسلے میں لعنت کے کلمات اپنی زبان پر لانا ایمان سمجھا جاتا رہے، اور دوسری طرف کے لوگ بالکل خاموش تماشائی اور ماحول سے بالکل دور ہو کر زندگی گزارتے رہیں اور ان چیزوں کو بالکل نظر انداز کریں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری دینی حس اور ایمانی غیرت مردہ ہو چکی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ میں بالکل صفائی کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جن علاقوں میں اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا نظم نہیں ہے، وہاں ہمارے اور اپنے لوگ دوسروں کے ساتھ اس طرح ضم ہو گئے ہیں کہ امتیاز کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ جو معاملات، جو بدعات و خرافات ان کی طرف سے اس ماہ میں انجام دی جاتی ہیں، ہمارے لوگ ان بدعات و خرافات میں بالکل اس طرح شریک ہوتے ہیں جیسے یہ بھی ان کے دین کا حصہ ہے۔ کالا لباس پہننا ایک معمول بن گیا ہے، وہ لوگ ایک خاص تصور سے اور نظریے سے کالا لباس پہنتے ہیں، سوگ ماتم اور غم کا مہینہ اس کو سمجھتے ہیں، ان کی دیکھا دیکھی ہمارے لوگ بھی کالے لباس میں دکھائی دینے لگے، مردوں کے جسم پر بھی کہیں کالا لباس آ جاتا ہے، عورتیں بھی کالا لباس پہن لیتی ہیں، اور سوگ اور غم کے تصور سے تو بہت حد تک سماج متاثر ہے۔ شادیاں کرتے ہوئے ڈرتے ہیں محرم میں، تاریخیں شادیوں کی رکھی جاتی ہیں تو گھر کے بڑے بوڑھے لقمہ دیتے ہیں کہ بھئی دیکھو محرم کی تاریخ تو نہیں ٹکرا رہی۔ اچھے خاصے دیندار لوگوں کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ محرم میں اگر شادی ہوگی تو اس میں خیر نہیں ہوگی، اس میں برکت نہیں ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ دوسروں کے نظریات کو، ان کے تصورات کو اپنے سر مڑ لینا ہے، اپنی تہذیب کو بھول کر ان کی تہذیب کے اندر ضم ہو جانا ہے، ان کی مشابہت کو اختیار کرنا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہو۔ ہمیں تو بالکل امتیاز قائم رکھ کر اس دنیا میں زندگی گزارنی ہے، ہماری اور ان کی کسی بھی درجے کے اندر مشابہت نہ ہونی چاہیے، خاص طور پر دینی معاملات۔ جو ان کے ماتمی جلوس نکلتے ہوں، یہ اس طرح کے پروگرام ہوتے ہیں، عملی طور پر شرکت کی تو قطعاً اجازت ہے ہی نہیں۔ ہم تماشبین کی حیثیت سے بھی اگر دیکھیں گے تو شرعاً مجرم اور گنہگار تصور کیے جائیں۔ دیکھا گیا کہ ہمارے علاقوں سے ان کے جلوس گزرتے ہیں تو ہمارے گھر کی چھتیں بھری رہتی ہیں تماشا دیکھنے کے لیے۔ ہم اپنے گھر کے جنگلوں پر منہ اڑا لیتے ہیں کہ کوئی سین ہماری نگاہوں سے اوجھل نہ ہونا چاہیے، ہر چیز ہمیں دکھائی دینی چاہیے۔ دکانوں کے باہر آ جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے کے لیے، اور کتنے لوگ تو ایسے ہیں جو باقاعدہ اعزاز کرتے ہیں ان جلوسوں کا، پتہ نہیں کیا مصلحت اور حکمت ان کے دل کے اندر ہوتی، ان کو سر پر بٹھایا جاتا ہے۔ یہ تمام کی تمام شکلیں اور صورتیں وہ ہیں جو بدعات و خرافات کو ترویج دینے میں، اس کی اشاعت میں شریک ہونے میں آتی ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من کثر سواد قوم فہو منہم، جو کسی جماعت کی تعداد میں اضافے کا سبب اور ذریعہ بنے گا اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ ہمارا اس طرح ان کے پروگراموں کے سلسلے میں دلچسپی کا مظاہرہ کرنا، ان کو رونق دینا ہے،
ان کو حوصلہ دینا ہے، گویا کہ ہم ان کے پروگراموں کی رونق بن رہے ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک عاشق رسول کو، عاشق صحابہ کو یہ چیز زیب دینے والی نہیں۔ ہمارا شمار تو ان لوگوں میں ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت و عقیدت و محبت کے گن گانے والے ہیں، اور ان کو معیار حق سمجھ کر ان کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا اپنے لیے دنیاوی و اخروی دونوں اعتبار سے کامیابی کا تصور سمجھتے ہیں۔ ہمیں صرف صحابہ سے زبانی عقیدت و محبت کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے، بلکہ سچی عقیدت یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے نمونہ بنایا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ کسی صحابی کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور منشا کے خلاف کوئی چیز دکھائی نہیں دی۔ ہر صحابی کو نجوم ہدایت پیغمبر علیہ السلام نے بتایا، کسی کے بھی دامن سے ہم وابستہ ہوں گے تو اللہ ہدایت کا راستہ ہمارے لیے ہموار فرمائے۔ تو صحابہ سے عقیدت کا تعلق صرف زبان سے نہیں کرنا، بلکہ عملی طور پر صحابہ سے محبت کا مظاہرہ کرنا ہے، اور عملی محبت کی علامت و نشانی یہ ہے کہ ان کا پاکیزہ اخلاق اور پاک کردار ہماری زندگی کے اندر دکھائی دے۔ جیسے ان کے دل صاف تھے، جیسے وہ لوگوں کے دکھ درد کے اندر شریک ہونے والے تھے، آخرت کی جس فکر کے ساتھ وہ دنیا کے اندر جینے والے تھے، معمولی غلطیوں پر وہ اللہ پاک سے لو لگا کر اپنے لیے معافی کا فیصلہ کروانے والے تھے۔ اس طرح کے جذبات ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنے ہوں گے، تب جا کر ہم صحابہ سے حقیقی محبت کا مظاہرہ کرنے میں کامیاب قرار دیے ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث ہم سب کو یاد رہنی چاہیے، جس میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوعظنا موعظة بلیغة ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب۔ پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ نے ہمارے درمیان ایک ایسی جامع نصیحت فرمائی کہ جس کو سن کر ہمارے دل کانپ اٹھے اور آنکھیں بہہ پڑیں۔ صحابہ فرماتے ہیں، قلنا یا رسول اللہ کأنها موعظة مودع فأوصنا۔ اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی رخصت ہونے والا اپنے بعد رہنے والے لوگوں کو پیغام دے کر جا رہا ہے۔ نصیحتیں تو اکثر و بیشتر صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا کرتے تھے، لیکن اس نصیحت کا رنگ ہی کچھ اور تھا، اثر ہی کچھ اور تھا۔ صحابہ اپنی آنکھوں پر قابو نہیں رکھ پائے، عرض کیا، اوصنا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تاکیدی احکامات بتا دیجیے، اہم باتیں بتا دیجیے۔ فرمایا، علیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ۔ تمہاری پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ مالک کے خوف کے بغیر کوئی انسان جرائم سے اور گناہوں سے نہیں بچ سکتا۔ نمبر 2، جس کو تمہارا امیر و ذمہ دار بنا دیا گیا ہے وہ تمہاری سمجھ میں آ رہا ہو یا نہ آ رہا ہو، اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے اور پوری امت کو ایک جھنڈے کے نیچے زندگی گزارنے کی راہ ہموار کرنے کے لیے اس کی اطاعت کرتے رہو، اس کی بات مانتے رہو۔ اور پھر فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ یہ ہے اہم بات جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے بعد تمہیں دنیا میں طرح طرح کے اختلافات دیکھنے کو ملیں گے۔ دین کے نام پر جھانسا دینے والے تمہارے درمیان آئیں گے، دین کا لبادہ اوڑھ کر دین سے بھٹکانے والے تمہارے درمیان آئیں گے۔ دیکھو، ایسے ماحول کے اندر اگر تمہارے لیے نجات کا کوئی سامان ہو سکتا ہے تو وہ اس راستے میں مضمر و پوشیدہ ہے جو میرا راستہ اور میرے خلفاء کا راستہ ہے۔ فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ۔
ایسے ماحول میں تم میرے طریقے کو اختیار کرو اور میرے خلفاء کے طریقے کو اختیار کرو۔ آپ نے اپنے اور اپنے صحابہ کے طریقے کو ایک ساتھ بیان کیا اور امت کو یہ پیغام دے دیا کہ میرا کوئی صحابی میرے راستے کے خلاف کوئی راستہ اختیار نہیں کر سکتا۔ جو میرا راستہ وہ میرے صحابہ کا راستہ، اور جو میرے صحابہ کا راستہ وہ میرا راستہ۔ تو معیار حق تو اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر علیہ السلام کے جانثاروں کو بنا دیا ہے۔ ان کے مبارک طریقے پر زندگی گزارنا ہم سب کے لیے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ حقیقی اظہار ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ عقیدت و محبت کا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کے ان جذبات سے اور ان کیفیات سے، ان صفات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک مختصر سا واقعہ ذکر کر کے میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، جس سے اندازہ ہوگا کہ صحابہ کے دلوں میں اللہ نے کس طرح کے جذبات رکھے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہما کے درمیان ایک پیڑ کے سلسلے میں معمولی سا اختلاف ہوا۔ ایک زمین پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو دی تھی، اس میں ایک درخت لگا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی زمین بھی اسی سے متصل تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ درخت میری زمین میں ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے کہ نہیں، یہ درخت تو میری زمین میں۔ اختلاف ہوا، کچھ بات بڑھی، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا لہجہ کچھ سخت ہو گیا اور سخت لہجے میں انہوں نے کچھ کہہ دیا حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو۔ کوئی نازیبہ جملہ اپنی زبان سے نہیں ادا کیا، بس لہجے کے اندر تیزی آ گئی۔ لیکن اس لہجے کو اختیار کرنے کے فوراً بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو احساس ہوا کہ میرے انداز نے میرے بھائی کے دل کو دکھا دیا۔ بس اس احساس کا پیدا ہونا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے غصے کو تھوکا اور بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے کہ ربیعہ، اللہ کے واسطے یہی انداز تم میرے ساتھ بھی اختیار کر لو تاکہ ہمارا اور تمہارا معاملہ اس دنیا میں ختم ہو جائے، آخرت کے لیے کوئی چیز باقی نہ رہے۔ آپ ذرا سوچئے کس مقام پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کی عظمت شان کو بیان کرنے کا وقت بھی نہیں، لیکن اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے بعد بھی اپنے لہجے کی ترشی پر ان کو اتنا احساس ہے کہ اپنے بھائی سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ تم دنیا میں معاملہ صاف کر لو، آخرت کے لیے کوئی چیز نہ چھوڑو۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، آپ میرے بڑے ہیں، آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے، لیکن اصرار ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف سے کہ تمہیں بدلہ لینا پڑے گا، آخرت کے لیے کوئی چیز میں چھوڑنے نہیں دوں گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے اخیر میں فرمایا کہ حضرت آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں، جو آپ چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا، اب اس سے زیادہ آپ جو کرنا چاہیں وہ کریں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربیعہ نہیں مانو گے تو نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر تمہاری شکایت کروں، معاملہ عدالت عالیہ میں جائے گا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت آپ کی مرضی، جہاں چاہیں آپ مجھے لے جائیں، لیکن آپ یہ چاہیں کہ وہی انداز میں آپ کے سلسلے میں اختیار کر لوں، یہ ناممکن ہے۔ چلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضری کے راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے قبیلے اور خاندان کے کچھ لوگ مل گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی ربیعہ کہاں جا رہے؟ انہوں نے پوری داستان بتائی کہ ایسا ہمارا اور حضرت کا اختلاف ہو گیا، اب شکایت کرنے جا رہے ہیں حضرت نبی کریم علیہ السلام سے، فیصلہ وہی ہوگا۔ خاندان اور برادری کے لوگوں نے جب یہ داستان سنی، تفصیلات سنی، تو ان کی حمیت کی رگ پھڑکنے لگی۔
کہنے لگے کہ اچھا ربیعہ اگر ایسی بات ہے تو ہم سب تمہارے ساتھ چلتے ہیں، تمہارے ہم نوا بن کر جائیں گے، تمہارے حمایتی بن کر جائیں گے، ایک جتھا اور جماعت تمہارے ساتھ ہوگی تو تمہاری بات میں وزن ہو جائے گا۔ برادری کی طرف سے اس پیشکش کو سننا تھا کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور پورے جلال کے ساتھ اپنے برادری کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے ساتھ ایک قدم بھی تم میں سے کسی کو چلنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ جانتے ہو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ حضرت آگے تشریف لے جا رہے ہیں، اگر ان کو پتہ چل گیا کہ ربیعہ کے حمایتی بن کر اس کے برادری کے لوگ اس کے ساتھ آ رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مجھ سے ناراض ہو گئے تو میں بھی ہلاک و برباد ہو جاؤں گا اور تم میں سے کوئی ہلاکت و بربادی سے بچ نہیں پائے۔ آپ سوچئے اختلاف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معاملے میں اپنی جگہ ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود ان کی مخالفت کے لیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے کو تیار نہیں۔ اگر وہ اپنے ساتھ برادری کے لوگوں کو لے لیتے اور حضرت کو معلوم ہوتا تو کیا حضرت کے ساتھ ایک جماعت تیار نہیں ہو سکتی تھی؟ دونوں طرف جماعتیں بن جاتی، پھر یہ اختلاف نہ رہتا، یہ مخالفت کی شکل اختیار کر لیتا اور معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا۔ بہرحال تنہا تشریف لے گئے، نبی کریم علیہ السلام سے شکایت کی حضرت نے، پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو بلایا، پوچھا کہ تمہارے بارے میں شکایت ملی ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضرت جو بات میرے سلسلے میں آپ تک پہنچی ہے وہ 100% صحیح ہے، لیکن جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ چاہتے ہیں وہ میں نہیں کر سکتا۔ اب آپ ہی فیصلہ فرمائیں، جو آپ فیصلہ فرمائیں گے وہ ہمیں منظور ہوگا۔ کچھ دیر توقف کیا پیغمبر علیہ السلام نے، خاموش رہے، پھر حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو قریب بلایا اور ان کے کان میں ایک جملہ کہا اور ارشاد فرمایا کہ ربیعہ جاؤ، مجلس میں ابو بکر بھی بیٹھے ہیں، دوسرے لوگ بھی بیٹھے ہیں، وہاں جا کر جو جملہ میں نے تمہارے کان میں کہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر وہ جملہ اپنی زبان سے ادا کر۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ آئے، مجلس میں تشریف لے گئے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، غفر اللہ لک یا ابا بکر، اے اللہ ابو بکر کو معاف فرما۔ راوی بتاتے ہیں کہ اس جملے کا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے ادا ہونا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا کہ ربیعہ آج تم نے اللہ کی بارگاہ میں میرے لیے سفارشی بن کر اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مرتے دم تک ابو بکر تمہارے اس احسان کو بھول نہیں سکتے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ صرف اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چین ہو گئے کہ کہیں میرا یہ انداز میرے بھائی کے لیے تکلیف کا باعث و ذریعہ تو نہیں بن گیا۔ ہمارے لیے سبق اس میں یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک 20 دلوں کو چھلنی کرتے ہیں اور ہمیں ایک مرتبہ بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ ہمیں اپنی زبان سے نکلنے والے ہر بول کا، ہر انداز کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ اور وہ اتنی عالی مرتبت اور عظیم الشان شخصیت اپنی زبان اور انداز کی اس معمولی بے احتیاطی پر اتنی پریشان ہے، مضطرب اور بے چین ہے کہ جب تک معاملے کی صفائی نہیں ہو گئی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو چین نہ آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے اس طرح کے اوصاف و کردار کو بھی اپنایا جائے اور اپنی زندگی کو ان کی پاکیزہ زندگیوں کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ہدف اور مقصد میں کامیابی عطا فرمائے اور دونوں جہاں کی سرفرازی اور سرخروئی کو ہمارے لیے مقدر بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ